ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس ہے۔ جملہ تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے صحت کی درخواست ہے جناب کی شفائے کاملہ عاجلہ کے واسطے، اپنی اپنی تمام تر دعاؤں اور عبادتوں، اطاعتوں اور عیادتوں کی مقبولیت کے واسطے سائز کو روزی میں اضافے کے واسطے، پریشان حال مومنین کی پریشانی تکالیف دور ہونے کے واسطے، بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ کے حصول کے واسطے، صاحب اولاد مومنین کی نونہالوں کی حفاظت کے واسطے، اور بے روزگار مومنین کو روزگار حلال نصیب ہو، اس نیت سے صاحب روزگار مومنین کے روزگار برکت کے لیے، اور بالخصوص گلدستہ ناصران امام مہدی کی دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے، حاسدین کے حسد، شیاطین کے شر، انسانوں کی بری نظروں سے محفوظ رہنے کے لیے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجر اور ان کے اوان و انصار میں شمار ہونے کے لیے، ایک دفعہ مل کر دل کی گہرائیوں سے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام محمد وآلہ الطاہرین، اللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صلوات سامعین اکرام، بغیر کسی مقدمے کا سہارا لیتے ہوئے اور کسی تمہید کا سہارا لیتے ہوئے صلب موضوع میں داخل ہونے لگا ہوں، آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ اور موجود ہے کہ یہ فرش ولا، یہ مجلس عزا در حقیقت ہمارے 8ویں امام اور عصمت کی کڑی کے 10ویں سرکار یعنی غریب الغرباء، ضامن آہو رضا، انیس النفوس، سلطان ارض و عجم، حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا شہادت کی مناسبت سے ہے، اور میں حیران و پریشان ہوں اس اعتبار سے کہ جب کسی، میں نہیں کہتا کہ میں خطیب ہوں، لیکن بہرحال یہ جملہ اپنی جگہ پر حق اور سچ ہے کہ جب کسی خطیب کو کہا جائے کہ آپ کو ایسی ہستی کے بارے میں لب کشائی کرنی ہے کہ جس کا لمحہ لمحہ آن آن فضیلت
وہی مشکل کشائی کریں گے۔ عزیزان محترم آپ تصور کیجئے، مدینہ منورہ ہے، شہر رسول ہے، ان کا گہوارہ ہے، اور بہت بڑے بڑے نامی گرامی علماء موجود ہیں۔ کوئی خدا ساختہ ہے اور کوئی خود ساختہ موجود ہے، اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجلس کی ابتدا ہو گئی ہے، پہلا مطلب آپ کی حسین سماعتوں کے نظر ہونے لگا ہے۔ کہتے ہیں سمعت عن فلان، سمعت عن فلان وعن فلان وعن فلان، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا۔ توجہ رہے، میرا مطلب ظاہر نہ ہونے پائے۔ سمعت عن فلان، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا۔ عزیزان محترم، ان تمام لوگوں کے بیچ میں واحد شخص امام رضا کی تھی جو یہ نہیں کہتی تھی سمعت عن فلان، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، بلکہ امام یہ کہتے تھے سمعت عن ابی عن جدی عن جدی عن رسول اللہ، میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے، رسول خدا سے، یعنی مولا نے بتلا دیا تم باہر والے ہو، ہم گھر والے ہیں۔ برار والے اہل سنت کے بہت بڑے نام گرام عالم دین کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ جو امام کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے رسول خدا سے، انہوں نے جناب جبرائیل سے، انہوں نے جناب میکائیل سے، انہوں نے جناب اسرافیل سے، اور جناب اسرافیل نے لوح و قلم میں یہ تحریر محفوظ دیکھی تو کہا یہ سلسلہ ذہب ہے، اور اس سلسلہ ذہب کو کسی دیوانے پر پڑھ کر دم کر دیا جائے اور اسے آقا آ جائے تو اس میں رشک نہ کرنا۔ سلسلہ ذہب ہے، سن 148 ہجری ہے اور مدینہ منورہ ہے، اور 11 ذی القعدہ ہے کہ جب افق آسمانی پر 8واں سورج امامت نمودار ہوتا ہوگا، کرن امامت کی، ہدایت کی نہ صرف زمین بلکہ آسمان کو منور اور روشن کیا، لہذا اجر رسالت ادا کرتے ہوئے نہ صرف زمین والے بلکہ وہ بھی 7ویں امام کے گھر مبارکباد دینے کے لیے آ گئے کہ جو ان کی محبت میں گرفتار اور اسیر تھے۔ فرشتے آ رہے ہیں، جنات آ رہے ہیں، ملائکہ آ رہے ہیں، سکان سماوات والارض آ رہے ہیں، مومنین آ رہے ہیں، جوک در جوک آ رہے ہیں۔ امام کو مبارکباد دی، 8ویں امام کی ولادت کی، اور سن 203 ہجری ہے، اور ایک روایت کے مطابق تو 23 ذی القعدہ اور ایک روایت کے مطابق 17 صفر ہے، تو 55 سال بنتے ہیں، یعنی 23 ذی القعدہ یا 17 صفر تاریخ شہادت، 55 سال بنتے ہیں کل مدت حیات۔ اب یہاں پہ بہت ہی ایک دلچسپ مطلب، میں نے آپ کی حسین سماعتوں کے نظر مشہور اور معروف سورہ کوثر کی پہلی آیت کی تلاوت کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس آیت کا 8ویں امام سے کیا ربط ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے قبلہ تشریف فرما ہے،
تائید بھی کریں گے اور دعائیں بھی دیں گے. آپ جانتے ہیں اور آپ نہیں جانیں گے تو پھر کون جانے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. 45 سال ہو گئے سرور کائنات کو اولاد ہوتی اور پھر اللہ کو پیاری ہو جاتی، اور کافروں کو بہانہ مل گیا تانا دینے کا کہ نعوذ باللہ ابتر ہے، ان کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، ان کا مقصد ادھورا رہ جائے گا. تو جس طرح سے 45 سال تک سرور کائنات کو اب طریقے تانے ملتے رہے، نہ اولاد کی کے تانے ملتے رہے، اسی طرح سے 47 سال تک 8ویں نام کو نعوذ باللہ کوئی اولاد نہیں ہو رہی، اور اب طریقے تانے مل رہے. نعوذ باللہ کہ نہیں اب تو دیا امامت رک جائے گا، سلسلہ امامت رک جائے گا. تو جس طرح سے اللہ نے 45 سال میں سرور کائنات کو اولاد صالحہ و نرینہ عطا کی، اسی طرح سے 47 سال میں 8ویں امام کو 9ویں امام جیسی دولت اور نعمت اولاد عطا کر کے بتلا دیا. یاد رکھو دشمن خدا تو ابتر ہو سکتا ہے لیکن محبوب خدا کبھی میں سوال کرنے لگا ہو. مالک تو انک علی کل شیء قدیر ہے، تو صاحب کن فیکن ہے، تو ارادہ کرتا اولاد ہو جاتی. یہ تیرا امام، یہ تیرے بندوں کا امام ہے، یہ حجت خدا ہے، یہ محبوب خدا ہے، یہ منصوص من اللہ ہے، یہ مفترض بالطاعہ ہے. اس کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا 47 برس تک. بھائی دیکھیے ہمارے آئمہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. مالک اولاد دے دیتا، یہ اولاد دینے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ تو بعید رہی کہ بارگاہ عزتی سے، معبود حقیقی کی بارگاہ سے یہ جواب آئے حاطف غیبی کی صورت میں کہ یاد رکھو اولاد ہے ایک رزق. توجہ رہے، خصوصی توجہ اس جملے اس مطلب پر، اولاد ہے ایک قسم کا رزق، اور یہ رزق کبھی میں جلدی دیتا ہوں کبھی تاخیر سے دیتا ہوں. اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ چاہتا ہوں کون جلدی پا کر شکر کرتا ہے اور کون دیر سے پا کر صبر کرتا ہے. شکوہ زبانوں پر نہ آئے، شکوہ زبانوں پر نہ آئے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ نہ پائے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ دیر ہے اندھیر. اللہ نوازے گا، ضرور نوازے گا، اور ان مومنین کو کہ جو اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے ضرور نوازے گا. عزیزان محترم، مطالب بہت سے ہیں لیکن چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہر ایک مطلب کو تفصیل سے کھول کر بیان کیا جا سکے، لیکن بات اب جب آ ہی گئی ہے تو یہ جملہ کہہ کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیے کہ جب بدنام زمانہ، دشنام زمانہ لعنت اللہ مامون رشید نشید ہوا، لعنت کرے، اس لیے کہ ابھی تک تولہ کی بات ہو رہی تھی، ابھی تولہ کی بات تو تخت نشین ہوا. تخت نشین ہو کر بہت ہی جلدی سے اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ اصل مطلب تک آنا ہے، تخت نشین ہوا.
کیسے تک نشین ہوا آپ جانتے ہیں. اس کا باپ ہارون تھا. شادی تو کئی کی, ان میں سے ایک کزن سے, چچا سے, جس سے ہوا امین عرب زادہ. اور ایک لمبا چوڑا طویل واقعہ ہے کہ اس کی بیگم سے شرط لگی کہ یہ بدصورت عورت, یہ کنیز, یہ عجم, اگر تو اس کے پاس جائے تو بارہ وہ دیگر باتیں اپنی جگہ پر. تو اس سے پھر اولاد ہوئی مامون. یہ ہے عجم عرب زادہ نے. اور پھر یہ پریشان کہ حکومت اتنی بڑی ہے, کسی گلی محلے یا چھوٹے سے شہر علاقے کی نہیں, بلکہ اس وقت تقریباً تمام ہی دنیا کے علاقوں پر حکومت قائم تھی. کیا عربستان اور کیا فارس کی چوٹیاں. تو تقسیم یہ ہوئی کہ امین کو دیا جائے گا عرب کا حصہ اور مامون کو دیا جائے گا عجم فارس کا حصہ. لیکن حصول اقتدار کی لالچ میں اس قدر اندھا ہوا کہ اپنے بھائی کا قتل کیا, اور قتل کرنے کے بعد جب تخت پر آیا, یہ مختصر سا مقدمہ, آ کر اپنے خوشامدی وزراء کو کہنے لگا کہ میں نے اپنے راستے کی رکاوٹ کو دور کر دیا. یعنی ہم نے دو طرح کے بھائی دیکھے ہیں. توجہ, دو ہی طریقوں کے بھائی دیکھے ہیں. یا تو وہ بھائی ہے کہ جو بھائی کا قتل کر کر تخت پر آ کر کہتا ہے میں نے اپنے راستے کی رکاوٹ کو صاف کر دیا, یا وہ بھائی دیکھا جو شب ہجر بستر پر سوتا کون ہے جو میری راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے. تو خوش آمدید وزراء نے خود کہا یہ اللہ نے کہلوایا کہ سرکار ایک ہے اور بس ایک ہی ہے. یعنی ایسا ایک ہی ہے, مدینے میں ہے. اب مفہوم تو اس کا ہے لیکن الفاظ میرے ہیں کہ اس نے کہا سرکار ایک ہے اور مدینے میں ہے, اور ایسا ہے کہ آپ کی حکومت زمین کے اس مختصر ترین ٹکڑے پر ہے, اور اس کی حکومت لوگوں کے مومنوں کے دل. اس کے پاس تخت نہیں ہے, اس کے پاس تاج نہیں ہے, اس کے پاس لشکر نہیں ہے, اس کے پاس دھن اور دولت کی ظاہر طاقت نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کی حکومت ہے. پھر بھی اس کی حکومت ہے. بلایا گیا, اور کس سارے انداز میں بیان کر رہا ہوں. بلایا گیا اور ظالم نے یہ اعلان کر دیا کہ خبردار, چونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں, لہذا اب جب دربار میں وہ پیش ہوں تو کوئی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں. اپنی جگہ سے کوئی اٹھے نہیں, کوئی اکرام میں بڑھے نہیں, کوئی تعظیماً جھکے نہیں. دربار خبردار, پردہ ہٹانا نہیں. خوش آمدید وزراء خبردار, تم مسکرانا نہیں. تاریخ پھر سے دہرائی گئی, بس فرق اتنا ہے وہ شام تھا جہاں منصوبہ ظالم کا تھا, افراد ظالم کے تھے, دربار ظالم کا تھا, درباری ظالم کے تھے, لیکن اللہ نے ظالم کو ظالموں کے درمیان ذلیل کیا. اب اس انتظار میں کوئی اٹھے گا نہیں, کوئی بڑھے گا نہیں, کوئی امام کی جانب دیکھے گا نہیں, کوئی مسکرائے گا نہیں, کوئی جھکے گا نہیں, اور دربار اس انتظار میں کہ پردہ اٹھے گا نہیں. لیکن اب وہ آیا ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے, اور جیسے ہی امام آئے, کیا امام آئے بلکہ اللہ کا خیز و خزم آیا ہے. امام نہیں آئے بلکہ اللہ کا جلال آیا ہے. ایک دم سے خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جیسے ہی امام نے نزول اجلال فرمایا اور امام نے اپنے پہلے کی قدم کو دربار کی جانب بڑھایا, اب جھکا ہوا پردہ اٹھنے
اب رکا ہوا مجمع بڑھنے لگا، اب خاموش تماشائی اٹھنے لگے، ہر کوئی سلام کرنے لگا۔ ارے دربار تو درباری یہ وقت پر اپنے تخت سے اٹھ کر امام کی جانب بڑھنے لگا۔ ارے جب محفل برخاست ہوئی کسی نے پوچھا یہ کیا ہوا، یہ کیوں کر ہوا؟ تو نے تو کہا تھا ایسا ہوگا نہیں، ویسا کوئی کرے گا نہیں۔ تو کہنے لگا میں خود نہیں اٹھا، کسی غیبی طاقت نے مجھے باب الحوائج امام رضا علیہ السلام بلند تر صلوات ہونا ہی تھا، اس لیے کہ امید کی زمین میں لگن کا بیج جو بویا جناب محسن اسلام ابو طالب نے، یہ اس کا ثمرہ ہی تھا۔ اسے اللہ رکھے، اسے کون چکھے؟ بس آخری مطلب یہی سے ربط مسائل۔ کتاب دو طارت النشین میں امام کا یہ جملہ آج بھی محفوظ ہے، چہاردہ معصومین پر مشتمل 40 اقوال ہر معصوم کے، جو کہ معصوم کے صرف فرمان ہی نہیں، فرامین ہی نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کے عین اصول حیات ہیں۔ فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، توجہ ہے میرے محترم سامعین کی، مولا سلامت اور آباد رکھیے۔ رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ رحمت کی بارش نازل کرے، رحمت برسائے اس پر، من احیا امرنا، جو ہمارے عمل کو زندہ کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے عمل کو جو زندہ کرتا ہے، یہ رضا کی دعا ہے کہ وہ خدا بندی کے حصار رحمت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ سائل نے سوال کر دیا، راوی نے پوچھ لیا، مولا کیف یحیی عمرکم، سید و سردار یا رسول اللہ یہ تو بتلائیے آپ کے عمل کو ہم کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ میں جملے تبدیل کر رہا ہوں، یعنی ہم خاکی پیکر میں ڈھلے ہوئے معصیت زدہ گناہوں میں گرفتار آپ نوری مظہر کے مشن کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے علوم کو سیکھو، بے شک، واہ واہ واہ، ہمارے فرامین کو پڑھو، سبحان اللہ، بے شک، اور پھر پڑھنے کے بعد لوگوں تک ہمارے فرامین کی خوشبو کو پہنچاؤ، بے شک، بے شک، اس لیے کہ ہمارے فرامین میں وہ جاذبیت اور کشش ہے کہ اگر کسی کو بتلائے اور سنائے جائے لا محالہ وہ ہماری طرف کھینچا چلا آئے، ہماری طرف چلا آئے گا۔ عزیزان محترم، بس آخری مطلب یہی سے ربط مسائل۔ 8ویں امام ایک مرتبہ علی الظاہر بستر علالت کی زینت بنے، اور اس لیے بھی بنے رول ماڈل ہے، نمونہ عمل ہے، اور جب کوئی مومن بیمار ہو جائے تو طبیب کے ساتھ علاج مادی کے ساتھ علاج معنوی بھی کروائے۔ معنوی علاج خادم کو طلب کیا، خادم آیا، درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلے کو تھمایا اور کہا کہ جاؤ، جا کر کربلا موجود ہمارے جد مولا حسین کی قبر کے پاس دعا مانگو، اللہ رضا کو شفا۔ لیکن 3 چیزیں ہیں جو اللہ نے مین جملہ مولا حسین کو عطا کی ہے، مین جملہ
ایک تو نسل امامت مولا حسین کے سر پہ فقط مٹی میں شفا مولا حسین کی قبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر کوئی تحت القبہ گنبد حسینی کے نیچے دعا مانگے دعا رد نہیں کرو. یہاں پر ایک جملہ بہت ہی سری انداز میں شہید ثالث کتاب خصائص الحسینیہ میں لکھتے ہیں کہ گنبد حسینی گنبد حسین سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو کربلا میں موجود سیمنٹ لوہے اور بجری سے بنا ہوا قبہ ہے، بلکہ ہر وہ جگہ مستجاب الدعا ہے. اس لیے کہ وہ تحت قبہ حسینی ہے کہ جہاں حسینی جمع ہو ذکر حسین کریں. تو ذکر حسین میں سنیے اور اپنی التجا مولا کے سامنے رکھیے. اب راوی کہتا کہ میں بڑھا لیکن میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور میں پلٹا امام کے حضور. کہا مولا آپ کے وسیلے سے ہم شفا یاب ہوتے ہیں، آپ کے صدقے میں ہمیں دعائیں ملتی ہیں. مولا آپ اگر یہی بیٹھے دعا مانگتے آپ کو شفا مل جاتی. مولا آپ نے مجھے کربلا بھیجا. تب آخر امام نے فرمایا یاد رکھو اللہ کے نزدیک اس کرۂ ارض میں کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں اگر دعا مانگی جائے دعا رد نہیں ہوتی. ان میں سے ایک قبر مولا حسین. اللہ سب کو مولا حسین کے روزے کی زیارت کرے. عظمت شہید شہداء امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. عزیزان محترم، شہادت سے قبل دو جملے. ابن شبیب ہے مولا کے بارگاہ میں آتا ہے. پہلی محرم ہے اور امام کی حالت خیر ہو چکی ہے. آنسو ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے، گریہ ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتا. کہنے لگا مولا آپ کی حالت. ابن شبیب تجھے معلوم نہیں آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. اللہ اللہ آپ کی راہ پر ہے، اللہ آپ کے سلام پر ہے. ابن شبیب تجھے معلوم نہیں آج پہلی محرم ہے. 8ویں امام نے کہا ابن شبیب اگر کبھی تیرا کسی پر رونے کا دل کرے کرے گا. اے ابا سلام دیکھو اگر دربار سے نکلتے وقت میری ابا میرے سر پر ہو سمجھ جانا کہ تیرا رضا ارے چند گھڑیوں کا مہمان. اجرکم اللہ. یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے پرسہ پیش کرنے کا، یہی حق ہے اجر رسالت ادا کرنے کا. ابا سلام کہتے ہیں کیا دیکھا پنڈلیا کانپ رہی ہے، بدن رضا میں لرزہ تاری ہے. ارے رضا کو دور میں زہر ابا سر پر ہے، اپنے آرام خانے کی جانب پڑے ہیں اور کہا ہے ابا سلام وقت آخر ہے جب تک ہماری آوازیں آتی رہے ذکر خدا سنائی دیتا رہے. سمجھ جانا تمہارا
السلام کی غیر روایت کے جملے ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ جب 8ویں امام کی سانسیں اکھڑنے لگی. ایک وقت وہ آیا کہ آنکھیں کبھی کھولتی کبھی بند ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اجازت امامت سے نوے امام مدینہ سے آ گئے مشہد اپنے بابا کو رخصت کرنے.